کہ امریکہ کو دنیا کی قیادت کا حق نہیں چل رہا، جس کے ہاتھوں سے انسانی خون ٹپک رہا ہو اسے انسانیت کی قیادت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اور ہم تو اس لیے ان کو طاقتور نہیں مانتے، اس لیے بڑی قوت نہیں مانتے کہ کل پرسوں کی بات ہے، افغانستان سے 20 سال جنگ لڑ لڑ کر تم دبا کر مدرسوں کو ختم کرنے کے تمہارے اندر کی جو حسرت ہے اس سے تمہارے جگر پھٹ جائیں گے، لیکن یہ حسرت آپ کی پوری نہیں ہو سکے گی۔ محترمہ جان لو، یہ تجربہ خیبر پختونخوا میں ہوا تھا اور 6-7 سال پہلے اس وقت بھی 10,000 روپے تھے اور آج مولوی کے لیے وہی 10,000 روپیہ۔ کوئی شرم آنی چاہیے تمہیں۔ یہ 10,000 روپیہ اس اسٹیج سے میں پورے مکاتب فکر اور تمام مدارس کی طرف سے آپ کے منہ پر مارتا ہوں اور کوئی مولوی نہیں کرتا۔ السلام علیکم ناظرین، آج بات کریں گے رفتار ڈیجیٹل پر چلنے والی اس ویڈیو کی جس میں اس وقت سوشل میڈیا پر اس کا ایک شور مچا ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور ان کی سیاست پر بننے والی اس ڈیجیٹل ڈاکومنٹری ہے، اس میں مولانا کے مختلف سیاسی مذہبی پہلو کو اس طریقے سے اجاگر کیا گیا ہے جس پر ایک طرف مولانا کے حامی ان کے مولانا کے حق میں ویڈیوز ڈاکومنٹریاں بنا کر اور پوسٹ کر کے ان کا دفاع کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو مولانا کے مخالفین ہیں وہ اس ڈاکومنٹری کے کچھ حصوں کو پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ آج ہم اس نشست میں میرے ساتھ سینئر صحافی ضیاء الرحمان موجود ہے۔ آج ہم اس پر بات کریں گے اس کانٹینٹ سے ہٹ کر جو رفتار ڈیجیٹل نے اپنے ڈاکومنٹری میں پیش کیا ہے۔ ہم اس پر بات کریں گے کہ مولانا کی جو ایک شخصیت ہے سیاست میں، پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر اگر بات کی جائے تو مولانا کی شخصیت ایسی ہے کہ چاہے وہ آپ اس کے مخالفین ہو یا اس کے حامی ہو، اس کے بغیر جو ہے وہ ان کا پاکستانی سیاست جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی۔ آپ کے خیال میں مولانا کی شخصیت جو ہے، سیاسی شخصیت یا مذہبی شخصیت، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی مہربانی وکیل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت پاکستان کی پولیٹکس میں ہمیشہ ریلیونٹ رہی ہے۔ ایک بڑی تنقید یہ بھی رہی ہے کہ پاکستان میں چونکہ ہمارے پاس ڈیٹا تو نہیں ہے لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ بریلوی مکتب فکر میجورٹی میں ہے، لیکن اس کے باوجود دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والی جمعیت علماء اسلام ہر الیکشن میں، ہر دور میں پاکستان کی سیاست میں ریلیونٹ رہتی ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کافی وجوہات ہے اس کی۔ ایک اس میں مولانا فضل الرحمان کی جو سیاسی بصیرت یا جس کو ہم کہتے ہیں شیور، اس کی اس کا اسکلفل پولیٹکس ہے۔ دوسری اس کی جو سپورٹ بیس ہے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں۔ تیسرا اس کی جو مذہبی طور پہ خاص طور پر جو افغانستان میں 1979 کے بعد حالات خراب ہوئے یا جس کو جہاد کہا جاتا ہے، جو بھی کہا جاتا ہے، اس کے بعد جو اس کی امپورٹنس بڑی ہے، مدرسہ نیٹ ورک اس کا بڑا ہے وفاق المدارس العربیہ کے نام پہ، اس کا جو کردار ہے افغانستان میں اور دیگر ملکوں میں، خاص طور بنگلہ دیش میں، اس سینیریو میں مولانا کا سیاسی قد پاکستان کی دیگر مذہبی جماعتوں کے مقابلے میں بہت اونچا ہے، یعنی وقت کے ساتھ یہ بڑا ہے، وقت کے ساتھ بڑا ہے، بالکل وقت کے ساتھ بڑا ہے، اور آپ ان کے کردار کو بالکل مائنس نہیں کر سکتے۔ اچھا، فیر میں اہمیت بڑی ہے، کیا اس اہمیت بڑھنے میں یہ جو عوامل آپ نے بتائیں کہ افغانستان میں حالات بدلے، بنگلہ دیش میں بنے، یا ان حالات کی وجہ سے ان کی اہمیت بڑھی ہے یا ان کی اپنی ایک صلاحیتیں ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے؟ میرے خیال میں دونوں چیزیں ہیں، حالات بھی بہت میٹر کرتی ہے، ان کی صلاحیت بھی بہت میٹر کرتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اور بھی کافی لوگ تھے مذہبی جماعتوں میں، مختلف دمستانی بھی ہے، شہمد نورانی کی JUP بھی تھی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ افغانستان کے جہاد کا دائرہ فائدہ ہوا دیوبندیوں کو، تو اور جماعتیں بھی تھی، مولانا سمیع الحق بھی تھے جن کو طالبان کا باپ بھی کہا جاتا تھا، سپہ سالار بھی تھی، لیکن اس کے اندر جو مولانا فضل الرحمان کا رول انکریز ہوا ہے، اس کے اندر اس کی سیاسی بصیرت بہت میٹر کرتی ہے۔ اچھا، آج بھی آپ دیکھیں تو مطلب اس وقت ملک میں دو قسم کی وہ بنی ہے، یا تو آپ گورنمنٹ کے ساتھ ہو یا پھر آپ PTI کے ساتھ ہو، لیکن مولانا نے اپنی درمیان میں ایک لائن رکھی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو بڑا ریلیونٹ رکھا ہے پاکستان کی سیاست میں۔ اگر آپ حال ہی میں دیکھیں، جنہوں نے ایک علماء کانفرنس ہوئی کراچی میں،
جس کے اندر بہت بہت میٹر کر رہا ہے وہ علماء کانفرنس، جس کے اندر انہوں نے افغانستان کے حوالے سے جو کہ بیان دیا، یہ جو پاکستان میں جو عسکری قیادت ہے اس کے حوالے سے جو بیان دیا، تو بہت میٹر کرتا ہے۔ اچھا، مطلب ان کا ایک کردار جو ہے جسے آپ نے کہا، تو یہ اگر ہم تسلسل کے ساتھ دیکھیں تو ایک بیانیہ ترتیب دینے میں جو ہے ان کا ایک کردار رہا ہے۔ یعنی اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا، اور اس میں یہ طے ہوا کہ مدارس کے خلاف کچھ سختیاں ہوئی، ایف اے ٹی پر جو ہے مدارس کے نصاب اور دیگر چیزیں، تو اس کو روکنے میں اور اس سختیوں کو روکنے میں جو ہے انہوں نے جو ایک بیانیہ ترتیب دیا، اور کہ اس چیز کو جو ہے روکنے میں اور اپنے مدارس کو بچانے میں کامیاب، یعنی بیانیہ ترتیب دینے میں مولانا آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے مولانا فضل الرحمان کو یہ پتا ہے کہ میری سپورٹ بیس کیا ہے۔ اچھا میری سپورٹ بیس، ان کی سپورٹ بیس ہے مذہبی حلقہ۔ اس مذہبی حلقے میں مدرسہ آتا ہے، مساجد آتے ہیں اور مذہبی ایشوز آتے ہیں۔ اچھا تو آپ دیکھیے جو پچھلی حکومت میں جب مدارس کو کنٹرول کرنے کی باتیں ہوئی تو انہوں نے بڑا مزاحمت کی، صحیح ہے، اور جو دیگر مذہبی ایشوز ہیں، ایف اے ٹی ایف کے اوپر جو کافی مدارس پر کچھ سختیاں عائد کرنے کی کوشش کی، کیونکہ حال ہی میں جو امینڈمنٹ ہوئی اس کے اندر انہوں نے بڑا اسکلفلی حکومت کی سپورٹ کی ترمیم میں، اور جو مدارس کے حوالے سے جتنا 2-3 سال میں کام ہوا تھا ان کو قومی ادارے، جو گورنمنٹ قومی ادارے کی تھی اس میں لانے کی، وہ ساری سازشیں ناکام ہو گئی۔ تو یہ پولیٹکس کے، جس کو شاطری کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ بصیرت کہہ سکتے ہیں، اس کے تھرو انہوں نے سارا جو 2-3 سال میں جو گورنمنٹ نے ایک بورڈ بنایا ہوا تھا اور کہا کہ ہر مدرسہ رجسٹرڈ ہوگا، اس ساری ترامیم کو انہوں نے واپس کروا دیا۔ اچھا، ہم ایک اور ان کے کردار میں بھی یہ نظر آتا ہے کہ کہیں پر وہ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ، ایسا لگتا ہے کہ وہ سپورٹ کر رہا ہے، کہیں پر جو ہے وہ ہمیں بالکل اسٹیبلشمنٹ کے بالکل خلاف نظر آتے ہیں۔ جیسے ابھی افغانستان والے ایشو میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ افغانستان کو کسی سہولت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن مولانا اور ان کی جماعت وہ اس وقت باقاعدہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو جو ہے وہ خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ ان کا ایک الگ ہی موقف نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ دونوں کے درمیان ایک راہ نکالتے ہیں، پرو اسٹیبلشمنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ؟ اصل میں مولانا ہے کیا، پرو اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیے جیسے آپ نے بات کی افغانستان کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کے بیانات، ایسے حالات میں یہ بیانات آئے جب پاکستان کی سویلین اور عسکر قیادت اور افغانستان کی جو موجودہ طالبان قیادت ہے ان کے درمیان ایک بالکل بات چیت نہیں ہو رہی، حالات بڑے اس نیچ پہ ہے کہ بات چیت کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بارڈر بند پڑا ہے 2.5 مہینے سے، ٹرک اس طرف پھنسے ہوئے ہیں، ٹرک اس طرف پھنسے ہوئے ہیں، صحیح ہے، ایئر اسٹرائکس ہو رہے ہیں کابل میں، اور ایک دوسرے پر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ ایسے میں جو مولانا فضل الرحمان کا افغانستان کے حوالے سے جو بیانات تھے ان کا بڑا خیر مقدم کیا گیا ہے افغان طالبان کی جانب سے۔ کچھ دنوں پہلے طالبان کے وزیر خارجہ سراج الدین حقانی کی طرف سے بھی خیر مقدمی بیان آیا ہے اس حوالے سے۔ تو میرے خیال میں یہ ان کی ایک سیاسی بصیرت بھی ہے اور ان کا اپنا ایک رول ہے، ان کا بڑا کردار ہے۔ جیسے کچھ عرصے پہلے مولانا فضل الرحمان افغانستان گئے تھے اسی پاک افغان امن کے حوالے سے، اور ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی طالبان سربراہ عبد اللہ سے۔ قطر کے بادشاہ کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان وہ واحد شخصیت ہے بیرونی جن کی ملاقات ہوئی 1 to 1 مولانا عبد اللہ سے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی کتنی بڑی امپورٹنس ہے۔ بنگلہ دیش میں بھی ابھی بنگلہ دیش میں گئے، وہاں بہت بڑا استقبال اور بڑا اجتماع سے خطاب کیا، اور بنگلہ دیش کی بھی جو بھی نئی تبدیلی آئی ہے اس کے بعد وہ واحد پاکستانی لیڈر ہے جو وہاں گئے، ان کو بڑا اتنا خیر مقدم ہوا۔ تو ان کا جو رول ہے وہ صرف مقامی طور پہ نہیں بلکہ ریجنل بھی ایک بہت بڑا رول ہے، اور اسی وجہ سے افغان طالبان کے ساتھ تعلق یا اسی بڑے رول کی وجہ سے ان پر کافی حملے بھی ہوئے ہیں، داعش خراسان کی جانب سے ان پہ بڑے حملے ہوئے ہیں، خود کافی حملے میں بچے ہیں، ان کی جماعت کافی نشانے پر ہے باجوڑ میں خاص طور پر، اور اس سے پہلے بھی ٹی ٹی پی نے بھی ان پہ کافی حملے کیے ماضی میں۔ تو اگر اور ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ انہوں نے اپنے کارکنوں کو ان تنظیموں سے بچا کے رکھا ہے کہ ان کا کارکن یا جو مدرسے کے طلبہ ہے وہ ان سے جو وابستہ ہے وہ کسی شدت پسند گروہ کا حصہ نہ بنے، ٹی ٹی پی ہو جو بھی ہو۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے اب ان کی جو تعلقات ہے جو جہادی تنظیمیں ہیں، جو فرقہ پرست تنظیمیں ہیں، ان سے بھی ان کی وہ تعلقات اس طرح نہیں ہے۔ اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ دفاع افغانستان یا دفاع پاکستان کونسل کے اندر جی او آئی اس کا حصہ نہیں تھی، اور پاکستان کی ساری چھوٹی بڑی تنظیمیں اس کا حصہ تھی۔ تو مولانا اپنے آپ مذہبی جماعت ہے لیکن یہ اپنے آپ کو سیاسی بنیاد پر فعال رکھتے ہیں، یہ الائنسوں کا حصہ بنتے ہیں، اے پی ڈی ایم کا حصہ بنتے ہیں، اے آر ڈی کا حصہ بنتے ہیں، بجائے کہ ان چھوٹی جائز تنظیموں کا حصہ بنے۔ اسٹیبلشمنٹ پر جو ہے کبھی تنقید کرتے ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو اس طریقے سے رد عمل نہیں دیا جاتا۔
تو کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں، شاید یہ وجہ ہے، یا یہ جو آپ نے ان کی اہمیت بتائی خطے کے لحاظ سے، اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتے ہیں ان کی اہمیت کو؟ دیکھیے ان کی اسٹیبلشمنٹ جو یہ بھی ایک سیاسی بصیرت ہے کہ کہاں کیا بولنا ہے کہاں کیا نہیں بولنا ہے، صحیح ہے، اس کی ان کی جماعت کی امپورٹنس سے آپ اگنور نہیں کر سکتے. ان کی جماعت کی آج بھی پاکستان تحریک انصاف میں جس طرح ویو آئی ہے کہ پھر پختونخوا صوبے پہ واحد جے وائی بچی ہے، افیکٹ تو ہوئی ہے لیکن واحد بچی ہے جن کی ابھی بھی وہاں پر پریزنس نظر آتی ہے. ادروائز تمام تنظیمیں تقریباً ختم نہیں ہو گئی ہے، اے ایم پی ہو یا نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو کے پی میں. جے وائی نے اپنی کارکنوں کو کسی نہ کسی ایشو پہ فعال رکھا ہے. آپ دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے جلسہ ہوا لیاری میں، کراچی میں بڑا جلسہ تھا، پشاور ہو، اسلام آباد ہو، کوئٹہ ہو، یہ اپنے ورکر کو فعال رکھتے ہیں مختلف ایشوز پہ. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی جیسی ویو کے اندر بھی، جس کے اندر جماعت اسلامی ختم ہو گئی، دیگر جماعتیں ختم ہو گئی، اس سے ہم نے ان کو بچائے رکھا. اور یہ جو ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی اس کا پتہ ہے، اس کے امپورٹنس کا پتہ ہے. تو ابھی جو ہے آپ کے خیال میں آگے جو کیا جو ان کے ابھی تک جو تاریخ ہے جے یو آئی کی، مولانا کی، یا ان کے جو ہے ایک سیاسی جو ان کی حکمت عملی ہے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اس وقت تو ایک ایسی صورتحال ہے کہ ایک طرف مسلم لیگ نون ہے، پیپل پارٹی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں، دوسری طرف پی ٹی آئی ہے. مولانا آپ کے خیال میں جو ہے وہ اس طرف جائیں گے یا وہاں جائیں گے یا درمیان کی راہ لیں گے، یا مطلب وہ کیا لائن لے سکتے ہیں؟ دیکھیے اب تک تو نظر یہ آ رہا ہے کہ مولانا نے درمیانی راہ لی ہوئی ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی کروٹ کس طرف جائے گی، تو وہ ویٹ اینڈ سی والی پالیسی اپنائی ہوئی ہے. انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح حکومت کا حصہ بھی نہیں بنایا، تنقید بھی کرتے رہتے مسلسل، اور لیکن اس طرح عمران خان یا پی ٹی آئی کا جو بلاک بنے اس کا اس طرح حصہ بھی نہیں ہے. تو وہ انہوں نے بالکل درمیانی راستہ دیکھی ہوئے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے. اچھا، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ آگے جو ہے یہ ریلیونٹ ہی رہیں گے جے یو آئی اور مولانا؟ جیسے بہت ساری جماعتوں کو آپ خطرات لائق ہے کہ شاید ان کی سیاست پتہ نہیں کتنی عرصے چلے. جے یو آئی کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ان کی سیاست یا مولانا کی جو ہے وہ کتنے آگے تک چل سکتی ہے؟ دیکھیے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اگر مولانا فضل الرحمان نے اپنی جماعت کو پاکستان تحریک انصاف کے ویو میں بچا کے رکھی تو بڑی بات ہے یہ، کیونکہ ان کے سپورٹ بیس ہے وہ ابھی بھی خیر پختونخوا اور بلوچستان کے علاقے، خاص طور پشتون علاقے جو اور ان کے بھی وہ بیس ہے، موجود ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ضیاء صاحب، اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ. مولانا کی سیاست، مولانا کی جماعت جمعیت علماء اسلام پر بات کرنے کے لیے کئی گھنٹے بھی ناکافی ہے. ہم نے مختصراً جو ہے وہ بات کی کہ ان کی سیاست آج بھی کتنے ریلیونٹ ہے، اور اب تک جو مولانا کی کامیابی ہے اس کی وجوہات کیا ہے. اس پر مزید آگے بھی جو ہے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے کسی اور نشست میں. جب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ.